السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، ابھی ہمارے سامنے جو دن اور جو راتیں، جو ساعتیں گزر رہی ہیں، جسے ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے 12 مہینے یہ سب کے سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ فیہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد رجب ہے۔ اور ایسا مہینہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں فضیلت آئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ ان دونوں کے درمیان کا مہینہ ہے۔ رجب جو اس سے پہلا مہینہ گزرا وہ بھی حرمت والا تھا، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی عظمتوں والا۔ ان دونوں کے درمیان کا مہینہ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے فضائل ارشاد فرمائے۔ احادیث میں شعبان کے متعلق 2-3 باتیں آ کر ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول یہ تھا کہ آپ روزے کثرت سے رکھا کرتے،
چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، روزے زیادہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا لگتا اللہ کے رسول جب روزہ رکھتے تو ایسا لگتا کہ شاید اب رکیں گے ہی نہیں، ایسے ہی رمضان کے بھی روزے رکھیں گے۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے اتنے کم کرتے، مجھے ایسا لگتا کہ شاید اب اللہ کے رسول صرف رمضان کے ہی روزے رکھیں گے۔ روزے کثرت سے رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے۔ یہ جو چاند کی تاریخ ہے 13، 14، 15، جس میں چاند افق پر ہوتا ہے کہ جو چاند کی تاریخ کے حساب سے چاند اپنی پہلی تاریخ سے وہ نکلنا شروع ہو کر 14ویں تاریخ کو بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر اگر کوئی خیر والی چیزیں اگر طے کرنا ہو تو وہ عام طور پر چاند کی 11 سے لے کر 15 کی جو تاریخیں ہیں ان میں طے کیا کرتے تھے۔ تو اگر ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے، اور لیکن جب شعبان آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ مجھے رمضان کے مکمل روزے نہیں مل پاتے عورت ہونے کی وجہ سے، تو جو روزے میرے رمضان کے چھوٹ جاتے تو میں آسانی سے شعبان میں رکھ لیتی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھوں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونکہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت وہ انسان کی موت کا اور انسان کی حیات کے فیصلے اللہ وہ اس مہینے میں فرماتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب اذا یأتینی اجلنی کہ میری موت جب میرے پاس آئے، یعنی جب میرے لیے موت کا فیصلہ ہو تو انا صائم، میں اس حال میں روزے سے رہوں، ایسے حالت میں میری موت آئے۔ تو اس ایک اور چیز جو سمجھ میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ اس مہینے میں اللہ وہ فیصلے فرماتے ہیں۔ اور یہاں ذرا سوچنے والی بات ہے کہ موت اس کا آنا تو یقینی ہے، لیکن کسی انسان کو اس کی موت کا علم معلوم نہیں ہے۔ ہر انسان وہ اپنی برتھ ڈیٹ تو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن ڈیتھ ڈیٹ وہ اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ اور لیکن موت کا آنا تو یقینی ہے۔ چلو مان بھی لیا جائے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، حضرات انبیاء، حضرات صحابہ اور حضرات اولیاء کرام، اگر اللہ انہیں اشارہ بھی دے دے کہ تمہاری موت اس وقت آنے والی ہے، تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ویسے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس وقت میری موت کا فیصلہ آئے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہاں مجھے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، ایک نبی جو امام الانبیاء ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے، جب اسے اپنی خاتمے کی اتنی فکر ہے تو مجھے اور آپ کو کتنی ہونی چاہیے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی ہو، بھلے وہ مکان مسجد کے پاس ہے، اذان ہوتی ہے، لیکن نماز کو آنا بھلے اسے میسر نہ ہو، لیکن اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری موت آئے تو سجدے میں آئے، اور میری موت آئے تو وہ مکے میں آئے۔ بھلے وہ نبی کی سنتوں کا پابند نہ ہو، وہ نبی کے طریقوں پر چلتا نہ ہو، نبی سے سچی پکی محبت نہ ہو، لیکن اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش میری موت مدینے میں آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ جائے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی آ جائے، لیکن چاہتیں اور تمنائیں ہر انسان کی ہوتی ہیں۔
ہر انسان چاہتا یہ ہے کہ میں فلاں اس طرح ہو جاؤں، فلاں اس طرح ہو جاؤں، صرف چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار المحن ہے، یہاں محنت کرنا پڑتا ہے، جو محنت کرے گا اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نصیب ہوگا۔ تو یہاں ہر انسان تو چاہتا یہ ہے کہ اس کی موت اچھی ہو، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ضروری ہے۔ اس کی مثال اگر سمجھنا ہے تو ہم دنیاوی چیزوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر ہم جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں ہر نماز کے بعد تو تسبیح فاطمی پڑھنے کا حدیث مبارکہ میں تذکرہ آ کر ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں۔ لیکن خاص طور سے فجر کا وقت اور عصر کا وقت، ان 2 وقتوں کے بارے میں تو احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس میں خاص طور سے انسان کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ علماء نے لکھی کہ یہ جو وقت ہے فجر کا وقت اور عصر کا وقت، یہ وہ وقت ہے یہ جو فرشتے اپنی ڈیوٹیوں پر اور اپنے کاموں پر جو مامور ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انسان کے اعمال کو دیکھے اور ان کے اعمال کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داریوں کے چینج ہونے کا وقت ہے کہ ابھی جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک موجود تھے اب وہ فرشتے اوپر چلے جائیں گے، اور یہاں عصر سے لے کے فجر تک ایک اور فرشتے وہ دوسری ذمہ داریوں پر مامور ہوں گے۔ اب بھلے انسان وہ ظہر کے وقت یا پھر درمیان کا کتنا بھی وقت وہ بھلے دیگر چیزوں میں گزارے، لیکن یہ جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ جب فرشتے ان کو دیکھیں تو وہ اس حال میں دیکھیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اور وہی رپورٹ وہ اللہ کے بارگاہ میں جا کر پیش کریں۔ کیوں؟ چونکہ خاتمے کا اعتبار ہے، چونکہ فرشتے اب وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جا رہے ہیں تو وہ اسی حالت میں جا کر اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے آپ کے بندوں کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اگر سمجھنا ہے تو ایک انسان بڑا نیک ہے، زندگی بھر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اتفاق سے ہوا ایسا یہ کہ کہیں چوری ہو گئی، اور چوری کرنے والا وہ نیک انسان نہیں ہے، لیکن جس جگہ سے چوری ہوئی اتفاق ہوا یہ کہ جب پولیس پکڑنے کے لیے آئی اور تو اس جگہ پر وہ نیک آدمی مل گیا، تو بھلے وہ آدمی نیک ہو لیکن اس سے کہا جائے گا کہ آپ نے ہی چوری کی ہے، پھر اس پر مقدمہ دائر کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ کا چور نہ ہونا وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی پارسا عورت ہو لیکن اگر وہ کسی غلط جگہ پر چلے جائے، غلط جگہ پر اگر وہ چلی جائے اور وہاں سے اس کو اگر وہ سرکاری لوگ اٹھا کر چلے جائیں، وہ جتنا بھی کہے گی کہ میں تو نیک ہوں، لیکن چونکہ اس کو جس جگہ سے لیا گیا ہے وہ جگہ غلط تھی تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں تو اپنی وہ جو مجرم نہ ہونا، اپنی غلطی کا نہ ہونا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو خاتمے کا وقت ہے وہ دنیا میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں یہ جو میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا فیصلہ کیا جائے تو اس فیصلے کے موقع پر میں روزے کی حالت میں رہوں اور اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اور دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مہینے میں جو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اصل جو مہینہ شعبان کے بعد کا جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے،
اور رمضان کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزوں کی عبادت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزے رکھ کر گویا کہ رمضان کے مہینے کا استقبال فرمایا ہے۔ جس طرح دنیا میں اگر کوئی انسان اپنے گھر پہ کسی یا اپنے علاقے میں کسی سیاست دان کو بلائے یا کسی دنیا دار کو بلاتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ نظام کرتا ہے، اس کے لیے ایک پارٹی کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے ایک الگ فنکشن کا انتظام کرتا ہے جس میں ناچ گانا بھی ہو اور بے حیائی کے چیزیں بھی ہو اور ناچنے والے بھی ہوں۔ کیوں؟ چونکہ آنے والا اسی ٹائپ کا آدمی ہے، وہ پالیٹکس میں ہے، سیاست میں ہے، وہ اسی طرح کا آدمی ہے، پھر اسی طرح کی تیاری اس کے لیے کی جاتی ہے۔ وہی اگر کسی جگہ پر کوئی دینی فنکشن اگر ہو رہا ہو اور اگر کوئی دینی جلسہ قرآن کا، حدیث کا یا کوئی اور علمی چیز کا اگر جلسہ ہو رہا ہو اور وہاں کسی بزرگ کو اور کسی دیندار شخص کو اگر بلایا جا رہا ہے تو وہاں اس کے حساب سے اس کا انتظام ہوتا ہے کہ وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہاں وہ نعت پڑھائی جاتی ہے اور اسی طرح دیگر وہ اسلامی چیزیں کی جاتی ہیں، چونکہ آنے والا ویسا ہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبان کے مہینے میں روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرتے تاکہ جو رمضان آ رہا ہے اس کا استقبال کیا جا سکے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ آتا تو ہمارے اکابر کا ایک الگ ہی معمول تھا۔ حضرت سہل بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تو ہمارے درمیان یہ بات چلتی کہ یہ مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی جیسے ہی شعبان کا مہینہ آیا تو لوگ رمضان کی آمد سے قبل وہ مسجدوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کر دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں عورتیں وہ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کر دیتی اور ماحول ایسا لگتا جیسا کہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے کہ مسجد جاؤ تو قرآن کے پڑھنے والے، گھر جاؤ تو قرآن کے پڑھنے والے، دکان جاؤ تو قرآن کے پڑھنے والے۔ یہ رمضان نہیں، شعبان کی بات تھی۔ اور ہمارا یہ معمول ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہماری تیاری بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری تیاری وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، ہماری تیاری وہ نمازوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رمضانی تاجر بنا لیتے ہیں، وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اس آنے والا جو رمضان ہے مجھے اس طرح کا بزنس کرنا ہے، اس طرح کا کاروبار کرنا ہے، مجھے ان کپڑوں کی تجارت لگانی ہے، مجھے کھانے کی ان چیزوں کو اس جگہ پر لگانا ہے۔ اس کا انتظام تو کیا جاتا ہے لیکن جو اصل تیاری کرنی ہے اس کا انتظام تو نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جل جلالہ امن والہ کسی کی موت، ایک انسان وہاں وہ دولہا بننے کے لیے وہ ایک عمدہ لباس میں سور رہا ہے، سج رہا ہے، لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خاتمہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا قریب میں جس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ ایک اپنی بہن کا وہ کچھ انگیجمنٹ یا کچھ رسم ہو رہا ہے اور ادھر گانے بھی بج رہے ہیں اور ادھر بے حیائی بھی ہو رہی ہے اور ابھی وہ اس کام کو کرنے والا ہے لیکن اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کا شراب پینے کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے زناکاری میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، موت کا آنا تو یقینی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ آتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو ایک وہ ہے جو گزرا ہوا کل ہے، ایک آج ہے اور ایک آئندہ آنے والا کل ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ تھا جو گزر چکا، ایک رمضان کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، اور ایک موجودہ مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھے تو اس کا ایک پاسٹ ہے، ایک پریزنٹ ہے، ایک فیوچر ہے۔ یہ جو پیچھے گزر چکا ہے وہ تو لوٹ کر آنے والا نہیں ہے،
اور اگلا جو ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے، وہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ کسے پتا کہ رمضان کا مہینہ مجھے بھی ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ضعیف احادیث کی بنیاد پر ہے، اللہ کے رسول جیسے ہی شعبان کا مہینہ دیکھتے، شعبان کا چاند دیکھتے، یہ دعا پڑھتے، اے اللہ جب میں شعبان تک آ ہی چکا ہوں، اے اللہ مجھے رمضان تک بھی پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یہ ہمارے اکابر کا معمول تھا۔ اور ایک بزرگ تھے علامہ رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان شعبان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی تجارت بند کر دیتے اور کہتے مجھے تیاری کرنا ہے رمضان المبارک کی، اور ابھی سے مجھے اپنا وہ مزاج بنانا ہے جو رمضان المبارک میں کی جاتی ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کا معمول جو تھا شعبان کے مہینے میں کہ وہ لوگوں کے قرضے ادا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ شعبان کا مہینہ ہے، اگر ہم نے شعبان کے مہینے میں ان لوگوں کے قرضے اگر ادا کر دیے تو وہ بھی اس قرضے کو لے کر تاکہ وہ سکون سے وہ رمضان کی عبادت کر سکے۔ اور حضرات صحابہ کا معمول تھا اگر کوئی قیدی ہوتے، اگر وہ بے گناہ ہوتے، ان کو رہا کر دیا جاتا، اور اگر وہ گنہگار ہوتے تو جل ازل اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تاکہ وہ بھی صحیح سے رمضان کے لیے عبادتوں کا اہتمام کر سکے۔ اور ہمارے بالخصوص حضرات صحابہ کا جو معمول تھا کہ لوگوں کے قرضے ادا کیا کرتے تھے۔ قرض کا ادا کرنا بھی انسان کے لیے یہ بالکل لازم ہے، فرض عین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تو قرض لینے کے بعد جب قرض ادا کرنے کی باری آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض کے اوپر کچھ اور رقم وہ قرض جس سے قرض لیا ہے اس کو واپس کرتے، اور پوچھنے پر اللہ کے رسول فرماتے کہ جو پیسہ میں نے اس سے قرض لیا ہے اگر یہ پیسہ اس کے پاس ہوتا تو وہ اس کے ذریعے سے اور فائدہ اٹھاتا، چونکہ وہ پیسہ اس نے مجھ کو دے دیا تھا، گویا کہ وہ فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گیا، اس لیے میں اس کے عوض میں کچھ اور زیادہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ شرط نہیں، اللہ کے رسول یہ نہیں فرماتے اگر تم 1,00,000 درہم دے رہے ہو تو میں تمہیں 1,05,000 دوں گا، 1,00,000 درہم دے رہے ہو تو 1,10,000 درہم دوں گا۔ اگر شرط لگا رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو تو پھر یہ تو سود ہے، غلط ہے، اس کا لینا حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ اس کو باوجود اس کے کہ آپ کوئی وعدہ نہیں کرتے پھر بھی آپ اس کو کچھ زائد رقم اس کو دے دیتے۔ لیکن آج ہمارا معمول یہ ہے کہ کسی آدمی سے اگر قرض لینا ہے، 50 لاکھ کا قرض ہے، جب دینے کی باری آئی تو فون نہیں اٹھایا اور الٹا بجائے دینے کے اس کو دھمکانے لگا کہ جا میں تیرے قرض کو نہیں دوں گا اور تو جو چاہے کرنا ہے کر لے، اور اس نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا اور وہ مقدمہ اس کا فیصلہ آتے آتے 4 سال 5 سال گزر گئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ تم نے تو 50 لاکھ دیے تھے لیکن تمہیں صرف 25 لاکھ دیے جائیں گے۔ اور یہ جو اتنی کم رقم ملی اور اتنا لمبا عرصہ گزرا، وہ آدمی کہے گا کہ میرا جو پیسہ کورٹ کے پیچھے اتنا لگا اور میرا اتنا ٹائم ضائع ہوا، اس سے اچھا ہوتا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا۔ لیکن جس آدمی نے لیا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا مقدمہ جیت لیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں گویا کہ دنیاوی اعتبار سے میں نے 25 لاکھ کا نفع اٹھا لیا۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے یقیناً دنیا تو جیت لی لیکن تم نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض لینے کے بعد مان کر چلیے اگر اس نے وعدہ یہ کیا کہ میں 20 تاریخ کو آپ کا قرض ادا کر دوں گا، اور باوجود یہ کہ اس کے پاس وہ رقم موجود تھی، وہ 20 تاریخ کو قرض ادا کر سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر اس نے قرض ادا نہیں کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا، فون کیا گیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا، تو علماء نے لکھا ہے جیسے ہی 21 تاریخ آ جائے گی، 21 تاریخ کے آنے پر اگر اس نے جان بوجھ کر اس کو قرض ادا نہیں کیا تو کل اللہ کے یہاں اس کے جتنی رقم ہے، اگر 1 لاکھ رقم ہے تو 1 لاکھ نیکیاں اس مقروض کو دے دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس نے جان بوجھ کر اس کو ٹالا ہے اور جان بوجھ کر اس کو تکلیف دی ہے، اس کے عوض وہ گویا کہ ظاہر میں سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ اپنی دنیا تو آباد کر رہا ہے، لیکن وہ مقروض جس کو قرض ادا نہیں کیا گیا تو وہ گویا کہ اس کی آخرت کو بنا رہا ہے۔ تو حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو وہ قرض ادا دیا کرتے تھے تاکہ ہر ایک وہ اطمینان سے عبادت کر سکے۔ کوئی قرض ایسا ہے آپ کے اس قرض نہ دینے کی وجہ سے کسی کی بیٹی وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کے اس قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے کسی کی والدہ بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے وہ انتظام ہو نہیں پا رہا ہے، اور کسی کی اولاد کو وہ اسکول میں ایڈمیشن اور داخلہ کروانا ہے، لیکن آپ کے اس قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ صحیح سے اپنی تعلیم کا انتظام کر نہیں پا رہا ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، اس لیے حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اس موقع پر وہ قرض کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو حضرات اکابر کا معمول شعبان کے مہینے میں یہ تھا کہ وہ عبادتوں میں کثرت کرتے اور نوافل کا اہتمام اور زائد کرتے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے، اور ویسے مطلقاً احادیث نبویہ میں شعبان کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فیصلوں والا مہینہ ہے، کہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزوں والا مہینہ ہے، اور کہیں فرمایا ایک بزرگ نے اپنا قول لکھا ہے کہ رجب اور شعبان کا جو مہینہ ہے ان دونوں کی گفتگو گویا کہ انہوں نے ایک مثال پیش کی اللہ سے ہو رہی ہے، تو اس میں انہوں نے شعبان کے مہینے کو وہ قرآن کا مہینہ کہا ہے، جس طرح حضرات اکابر کے یہاں یہ کہا جاتا تھا کہ قاریوں کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عظیم مہینے میں بے شمار واقعات، اسلامی واقعات اس شعبان المعظم کے مہینے میں پیش آئے ہیں۔ یہ جو رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، روزے تو رکھنا رمضان میں فرض ہے، لیکن جو روزے فرض کیے گئے وہ اسی شعبان کے مہینے میں ہیں، اور اسی شعبان کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا ہے وہ اسی شعبان کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، واقعہ یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر کا وصال ہو گیا، وہ انتقال کر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ کی بیوی کا، آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، ایسے کرنا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لینا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ابھی میری زوجہ کے انتقال کے غم میں ہوں، ابھی نہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح وہ حضرت عثمان سے ہو جائے۔
پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر مشورے کا تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا۔ اور ہوا یوں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ حضرت عثمان سے فرمایا، اور ان کا نکاح وہ اسی شعبان کے مہینے میں ہوا۔ اور وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، اور جو مکثرین فی الحدیث تھی، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں سنی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنی نیک و پارسا تھی، علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کے حضرت حفصہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت فرمائی کہ دیکھو میرے حصے میں جو بھی جائیداد ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ اور آپ کو قرآن مجید سے بے انتہا تعلق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جو بھی قرآن بکھرا ہوا تھا اس کو حضرت حفصہ نے جمع کیا، اور جب جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کئی حفاظ شہید ہو گئے، 70 حفاظ تقریباً شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو اگر اسی طرح مسلسل حفاظ اگر شہید ہوتے رہیں گے تو پھر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر یہ ارادہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو جمع کرنا ہے، تو اس موقع پر سب سے پہلے حضرت حفصہ کو بلایا گیا اور کہا آپ کے پاس یہ جو بکھرے ہوئے نسخہ ہے اس کو آپ اپنے پاس جمع کر کے رکھنا۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اس میں قرآن مجید مکمل طور پر جمع کیا گیا، تو حضرت حفصہ کے پاس جو مسودہ تھا اس کو بھی لیا گیا، اور پھر حضرات صحابہ کے پاس جو موجود تھا اس کو بھی لیا گیا، اور ان دونوں کو جمع کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں گویا کہ قرآن مجید کو مکمل ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو قرآن مجید کو جمع کرنے کی جو شروعات کی وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کہ جس طرح ہمارے اس دور میں، آج کے اس دور میں ہر انسان وہ اپنے چہیتے شخص، اپنے چہیتے اسٹار کی وہ فوٹو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چہیتی چیز وہ قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی، ان نسخوں کو جمع کر کے رکھتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے قرآن کی طباعت ہوگی، جتنے قرآن چھپائے جائیں گے اور جتنے اس میں تلاوت کی جائے گی، اس کا سارا ثواب وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ تو اس عظیم شخصیت کا نکاح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا، اور اسی مہینے میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا، کہ غزوہ بنو مستلق کہ جس میں حارث ابن زرار جو دشمنوں کا بادشاہ تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپ پر اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس کی طرف سے پیش قدمی ہوئی تو کہ جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو انہوں نے اس کے دفاع میں جو جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کی طرف سے سوائے ایک صحابی کے کوئی شہید نہیں ہوا، اور کفار کی طرف سے 5000 اونٹ اور لاتعداد قیدی، بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ اور جب مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا تو اس میں حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باندی ملی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی ملکیت میں آئی۔ تو اس زمانے کا یہ معمول تھا، دستور تھا کہ جو قیدی تھے ان کو اگر رہا کرنا ہے تو اس کے بدلے فدیے میں کچھ رقم ادا کی جاتی تھی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت جویریہ وہ آپ کے حصے میں آئی، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، تو چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے آزادی کا فدیہ مجھے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے آزادی کا فدیہ ملے گا، اور وہ فدیہ یہ ہے
کہ میں فدیہ تو دے دوں گا، اور اس کے بدلے میں آپ نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک بادشاہ کی بیٹی ایک عام آدمی کے پاس جانے کے بجائے اگر اس کا نکاح میرے ہی سے ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ اور پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تو نکاح ہونے کی بنیاد پر جب حضرات صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی اور یہ اتنے جو سارے غلام ہیں اس حساب سے اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہوئے، تو سارے صحابہ نے جس جس کے حصے میں جتنے غلام آئے تھے سب کو آزاد کر دیا۔ تو یہ غزوہ بنو مستلق بھی اسی شعبان کے مہینے میں پیش آیا، اور حضرت علامہ اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو حضرت امام بخاری کے بھی استاد ہیں، جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں، اور کئی بڑے اکابر و ائمہ کے استاد ہیں، ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کا بھی وصال وہ اسی مہینے میں ہوا۔ اگر بے شمار واقعات اس شعبان کے مہینے میں اسلامی اعتبار سے بھی ہوئے، لیکن احادیث مبارکہ میں جو فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے چند اعمال ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان اعمال کا کرنے کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزوں کی کثرت، کہ انسان اگر چاہے تو اس شعبان کے مہینے میں وہ 1 روزہ 2 روزے جتنے چاہیں وہ روزے رکھے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی کسی مہینے میں روزے رکھتے تو شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے۔ ابھی سے ہم بھی رمضان کی تیاری کریں۔ تیاری کیسے کریں؟ اپنا نظام بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں اپنے ملازمین کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر آپ کا ایک دکان ہے جس میں کئی ملازم ہیں، یا تو تم ابھی سے اس کی ترتیب ایسی بنا لو، اگر اس میں کام زیادہ ہے تو کام کو کم کر دو، یا پھر ملازمین کو بڑھا دو، 2 ہیں تو 3 کر دو، 4 کر دو، تاکہ کام بڑھ جائے اور ہر ملازم آپ کا وہ اس کے اوپر بوجھ کم ہو جائے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں عبادت کر سکے، اور اللہ کل قیامت کے دن آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اور رمضان کی جتنی بھی تیاریاں ہیں وہ چاہیے کہ انسان کو اس مہینے میں کر لینی چاہیے۔ اور پھر روزے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورا مہینہ رکھے، لیکن بالخصوص 15 کے بعد، اور خاص طور سے 27 اور 28 کو روزوں کے رکھنے کا اہتمام نہ کریں۔ کیوں؟ شریعت اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو کہا گیا اور جتنا کہا گیا اسی کے کرنے کا نام دین ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے، اور انسان بھلے دین کے کام میں صحیح اگر کسی عبادت کو بڑھا لے تو بدعت کہلائے گی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان مان کر چلیے اس نے شعبان کے پورے مہینے 27 28 29 سب کے روزے رکھ لے، اور ساتھ ساتھ اس نے رمضان کے بھی روزے رکھ لیے، تو گویا کہ اس نے ایک ساتھ 33 34 روزے رکھ لیے۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ صرف 30 ہیں، اگر چاند نظر آ گیا تو کبھی کبھار 29 بھی ہو جاتے ہیں، اتنے ہی روزے رکھنے ہیں۔ اگر انسان اگر وہ 29 و 30 کے بجائے 30 و 34 رکھ لیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اس نے 30 کے بجائے 34 روزے رکھ لیے۔ اسی لیے حدیث میں آ کر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب سحری کرے تو اس کو چاہیے کہ بالکل آخری وقت میں کرے، اور جب افطار کرے تو حکم یہ ہے کہ بالکل جیسے ہی افطاری کا وقت ہو گیا اس کے افطاری کرنے میں جلدی کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی، مان کر چلیے اگر سحری کا وقت اگر 5 بجے اگر ختم ہو رہا ہے، اگر کسی انسان نے 3 بجے اپنی سحری کو ختم کر لیا تو گویا کہ اس نے 5 بجے کے بجائے 3 بجے سے لے کر عصر تک گویا کہ روزہ رکھا، تو اپنی طرف سے گویا کہ اس نے اور 2 گھنٹے روزے کا گویا کہ اس نے اضافہ کر لیا۔
تو شریعت یہ کہتی ہے اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو۔ اور اگر جب افطاری کا مسئلہ آیا، اگر مان کر چلیے 6:30 بجے اگر افطاری کا وقت ہے، اگر کسی نے 6:30 کے بجائے 7 بجے اگر افطاری کی تو گویا کہ اس نے روزے کو اور آدھا گھنٹہ بڑھا لیا۔ اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، جتنا اسے حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کرے۔ تو غرض میرے عزیزوں، یہ شعبان کا مہینہ وہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات بھی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ مغفرت والی رات ہے۔ ضعیف احادیث ہیں اور کئی صحابہ سے اور مروی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں اور اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا، اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ آپ روزہ رکھنا کیوں پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس مہینے میں میری موت کا اگر فیصلہ کیا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اسے اندازہ ہوتا ہے اس میں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں کے بارے میں ڈرے اور ڈر کر اللہ سے اپنے لیے صحیح فیصلے کروائے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، اور بالخصوص وہ رمضان کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسے گزشتہ جمعہ بھی ایک اعلان یہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے کہ جس میں ہر شخص کو 5 لاکھ تک ہیلتھ کور، یہ انشورنس نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کی طرف سے دی گئی ایک اسکیم ہے۔ وہ مسجد کے باہر اس کا بینر لگایا گیا ہے، اس میں ڈیٹیلز ہے، نمبر بھی ہے۔ وہ اتوار کے دن صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اس مسجد کے باہر والے حصے میں لگایا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو اس کے مستحق ہوں یا وہ جو مستحق ہیں ان تک آپ اس بات کو پہنچائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس مسجد کا وہ تعمیری کام، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ تیسرے ملک کی تیاری چل رہی ہے، اور چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس لیے ساتھ ساتھ نیچے سے وہ گراؤنڈ فلور سے فنشنگ کا کام بھی چل رہا ہے۔ گرانائٹ وغیرہ ڈالے جا چکے ہیں، جیسے ہی وہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ اوپر والے حصے میں بھی ڈالے جائیں گے۔ لہذا اس موقع پر گرانائٹ کی اور سیمنٹ کی اور دیگر میٹیریل کی ضرورت ہے، آپ سے تعاون کی درخواست ہے۔ ویسے جو تیسرا مول ڈالا جانا ہے اس کے لیے الحمدللہ ایک صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے، تقریباً 15 ٹن اسٹیل جو کمبی ہے انہوں نے اپنی طرف سے اس کا انتظام کر دیا ہے، بس ابھی کانکریٹ وغیرہ کا انتظام ہونا باقی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری اس پوری مسجد کے لیے اتنے بڑے جنریٹر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ ایک وہ صاحبہ جنہوں نے اپنا نام بھی ظاہر نہ کرتے ہوئے انہوں نے 15 ٹن کمبی کا نظم کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، سیمنٹ وغیرہ ہے اور مزدوری وغیرہ ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے اس اللہ کے اس گھر کے تعمیر کے لیے آپ اپنے اور اپنے مرحومین کی طرف سے جو ہو سکے آپ تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسجد کے تعمیری اس کام کو جلد از جلد مکمل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔